السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ قریش کی آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت کریں گے اور تجوید کے رولز کو دیکھیں گے اور ان کی مجہول ادائیگیوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش۔ سنیے اور دہرائیے، لإیلاف قریش، لإیلاف قریش، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ اب ہم ان کے تجوید کے رولز کے بارے میں جانتے ہیں۔ لإیلافی، ہم نے زیر یا ای، یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے۔ اس یا کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ لإیلافی، حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ لإیلافی، لام کھڑی زبر لا، کھڑی زبر جو ہے وہ حروف مدہ الف کے قائم مقام ہوتی ہے، اس لیے کھڑی زبر کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ لإیلافی قریش، قریش، قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے، رو کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ قاف کو موٹا اس لیے پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی موٹے حروف میں سے ہے۔ خا، صاد، واد، غین، تو، ضا، قاف، یہ جو ہیں ان کا مجموعہ ہے خص، ضاغطن، قیل۔ یہ ٹوٹل 7 حروف ہیں، ان کو موٹا پڑھتے ہیں۔ را کو بھی پر پڑھتے ہیں کیونکہ را کے اوپر یہاں پر زبر ہے، را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اب یا جو ہے اس کے آگے یا ہے، یا ساکن اس سے پہلے والے حرف پر دیکھیں زبر ہے، جب یا ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اس وقت وہ یا لین ہوتی ہے۔ یا ساکن ما قبل زبر، واو ساکن ما قبل زبر، تو دونوں صورتوں میں یہ حروف لین ہوں گے۔ ان کو نرمی سے آسانی سے پڑھیں گے اور ان کو اتنی نرمی سے پڑھیں گے کہ کوئی ان پر مد کرنا چاہے تو وہ مد بھی کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر قریش، وقف صورت میں شین جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، 2 زیر 2 پیش، اسی طرح کھڑی زیر الٹا پیش، زبر نہیں، پیش اور زیر، جب یہ جو چیزیں آ جائیں، پیش، زیر، 2 پیش، 2 زیر، کھڑی زیر، الٹا پیش، جب یہ آ جائیں تو وقف کی صورت میں ساکن آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ،
قریش. اب یہاں پر بھی مد ہو رہی ہے. قریش. اس کی مقدار جو ہے وہ کسر ہے، یعنی ایک الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. قریش. ایلافہم. حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا. یہ دونوں حمزہ کھڑی زیر ای، یہ جو ای کھڑی زیر ہے یہ یا کے قائم مقام، یا مدہ کے قائم مقام ہے. اسی طرح یہ الف جو ہے کھڑا الف جو ہے یہ بھی الف مدہ کے قائم مقام ہے. اس کی اور اس کی یا مدہ اور الف مدہ دونوں کی مقدار کے برابر ان کی مقداریں ہوں گی. تو لہٰذا ہم نے الف کھڑی زیر کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے اور لام کھڑی زبر لا کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے. ہم اس کو پڑھیں گے ایلافہم رحلۃ الشتاء. اب ہا جو ہے اس کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، حلق کے درمیان سے، کیونکہ یہ حروف حلقی میں سے ہے تو گلے کے درمیان سے اس کو ادا کریں گے. رحلۃ الشتاء. اب تا کو ہم نے شین کے ساتھ ملا دیا کیونکہ شد والا حرف چاہتا ہے پیچھے والے زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ ملنا، اس لیے اس کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا دیا. اور یہ جو ہے وہ حروف شمسیہ میں سے ہے، اس لیے یہاں پر الف لام جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. حروف شمسیہ جو ہوتے ہیں ان کے بعد جو ہے وہ جب ان کی حروف شمسیہ کے کچھ حروف ہیں اگر وہ حروف آ جائیں تو پھر الف لام جو ہے وہ پڑھنے میں نہیں آتا. پھر شین کے ساتھ اس کو تا کو ملا دیں گے. ہم اس کو پڑھیں گے رحلۃ الشتاء. اب تا زبر الف تا اور اس کے بعد دیکھیں حمزہ آ گیا. جب حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے کے اندر آ جائے، اب شتائی اس کا یہ حمزہ جو ہے اس کا حصہ ہے، تو پھر ہم یہاں پر الف مدہ کے بعد جب حمزہ آ گیا ہے اور حمزہ اسی کلمے کے اندر ہے تو ہم اس کی مقدار توسط کریں گے. توسط کا مطلب ہے دو الف کے برابر اور 4 حرکت کے برابر اس کو ہم پڑھیں گے. الف کا مطلب یہ ہے کہ ہم انگلی کو بند کریں یا بند انگلی کو آہستہ سے کھولیں. جتنا کھولنے میں یا بند کرنے میں ٹائم لگتا ہے اتنا جو ہے یہاں پر وقت لگے گا. ہم اس کو پڑھیں گے ایلافہم رحلۃ الشتاء. رحلۃ الشتاء والصیف. صاد زبر یا سوئی. اب یا جو ہے یہ بھی یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو یا لین ہوتی ہے. اسی طرح واو ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو وہ واو لین ہوتا ہے. صاد کو موٹا پڑھیں گے. سین اور صاد دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن ہم اس کی ادائیگی جو ہے اس کے صفت کی وجہ سے اس میں فرق کریں گے کہ سین کو باریک پڑھا جاتا ہے اور صاد کو موٹا پڑھا جاتا ہے. اس لیے ہم صاد کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے. اس طرح سین اور صاد میں فرق ہوگا. والصیف. صاد زبر یا سوئی. اب یہ یا لین اور اس کے بعد دیکھیں وقف. جب یا لین کے بعد جو ہے وہ وقف عارضی ہو، جب عارضی طور پہ ٹھہرنا ہو، ہم یہاں پہ آخری حرف کو ساکن کر کے اس کو ٹھہر رہے ہیں تو وہ جو ہے وہاں پر پھر مقدار جو ہے وہ کسر ہوگی، یعنی 2 حرکت کے برابر 1 الف کے برابر. 1 الف کے برابر جو مقدار ہوتی ہے وہ 2 حرکت بھی ہوتی ہے، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے برابر جو ہے مقدار کہ جتنا 2 زبر کی ادائیگی میں ٹائم لگتا ہے اتنا ہی ٹائم جو ہے وہ 1 الف کے برابر لگتا ہے، 1 الف کی ادائیگی میں لگتا ہے. تو لہٰذا 1 الف کہہ رہے ہیں یا 2 حرکت کہہ رہے ہیں، بات ایک ہی ہے. تو یہاں پر ہم 1 الف کے برابر اس کو لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے. والصیف. تو ہم اس کو پڑھیں گے
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. اب ہم اس کی مجہول ادائیگی کا جائزہ لے لیتے ہیں. لإيلافی، لإيلافی کو اگر کوئی پڑھے یہ یا جو ہے یہ مدہ جو ہے یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. تو جب یا مدہ ہو، الف مدہ ہو یا واو مدہ ہو، یہ چونکہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں تو جب ہم ان کو ادا کریں گے تو ان کی ادا کرتے وقت منہ کو کھولیں گے. منہ کھول کے رکھا تو پھر آواز باہر آئی. اگر ہم ان کی ادائیگی کے وقت منہ کو نہ کھولیں یا زیادہ نہیں کھولتے یا پھر ہم منہ کو بند رکھ لیتے ہیں تو آواز جو ہے وہ باہر آنے کی بجائے ناک میں چلی جائے گی، جو کہ غلط ہو جائے گا. اس کا جو ہے پھر ادائیگی جو ہے اس میں غلطی ہو جائے گی. اسی طرح لا کی ادائیگی میں بھی لا، یہ بھی یہاں پہ بھی الف مدہ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، آواز باہر لے کر آنی ہے تو منہ کو کھولنا پڑے گا. منہ کو کھول کے آواز باہر لے کر آئیں گے. تو اگر ہم اس کو آواز کو باہر نہیں لائیں گے تو پھر جو ہے آواز ناک میں چلی جائے گی، جو کہ غلط ہو جائے گا. تو ہم اس کو پڑھیں گے لإیلافی. اگر وہ اس کو پڑھے لإیلافی، اب دیکھیں لافی یا لافی، ہلکا سا بھی اس کو کریں تو کیا ہے، ناک میں آواز چلی گئی تو غلط ہو جائے گا. اسی طرح لئی کو لے اے پڑھنا، لإیلافی، تو بھی غلط ہو جائے گا. یا اس کو پورا جو ہے مجہول اگر نہیں بھی کرتے تو پڑھتے ہیں لإیلافی، تو ہلکا سا مجہول بھی کرنا جو ہے اس کو غلط ہے. درست ادائیگی ہے لإیلافی قریش. قریش، بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں قریش، تو پڑھنا غلط ہو جائے گا. اسی طرح قوف کو موٹا نہیں کرتے، باریک پڑھ لیتے ہیں، یا را کو باریک پڑھ دیتے ہیں تو پھر بھی غلطی ہو جائے گی. بعض لوگ اس کو قریش کو پڑھ دیتے ہیں قریش. اسی طرح بعض لوگ جو ہے قوف کو موٹا نہیں پڑھتے، باریک پڑھ دیتے ہیں، قریش پڑھ دیتے ہیں تو بھی غلطی ہو جائے گی. اسی طرح را کو جو ہے بعض لوگ موٹا نہیں پڑھتے، اس کو را کو باریک قریش پڑھنے کی وجہ سے پڑھتے ہیں قریش، تو غلطی ہو جائے گی. مخارج و صفات کے اندر یہ صفت ہے نا، را کو یہاں پہ پور پڑھنا ہے، را کے اوپر زبر ہو تو پور پڑھتے ہیں. اسی طرح قاف کو بھی موٹا پڑھتے ہیں، تو یہ اس کی صفت ہے. تو اگر اس کو صفت کے ساتھ، اس کی پوری صفت کے ساتھ ادا نہ کیا جائے، اگر مخارج اور صفات کے ساتھ قرآن پاک کو نہ پڑھا جائے تو لہنیں جلی ہوتی ہے، بڑی غلطی ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ کا بھی سبب بن سکتی ہے، تو اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے. تو آگے ہے ایلافہم. بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں ایلافہم، ای کی بجائے اس کو کر دیا اے تو یہ مجہول ادائیگی ہو گئی. یا کسی ایک میں کر دیں ایلافہم، کسی ایک میں کر دیا تو بھی غلطی ہو جائے گی. اسی طرح اگر کسی نے اس کو پڑھا ایلافہم، کسی حرف کو گھٹا دیا، یہ کم کر دیا، یا کسی کو زیادہ کر دیا لمبا، جیسے ایلافہم تو بھی غلط ہو جائے گا. زیادہ لمبا کر دیں تو بھی غلط، ٹھیک ہے. کسی حرف کو کم کر دیں تو بھی غلط، جیسے ایلافہم پڑھ لے کوئی تو لافہم جو ہے یہاں پہ کھڑی زبر کو کم کر دیا، ٹھیک ہے. اسی طرح حرف کی جگہ پہ حرکت کی جگہ پہ دوسری حرکت کو بدل دیا جائے، ٹھیک ہے، تو بھی غلط ہو جائے گا. تو درست ادائیگی ہے ایلافہم رحلۃ الشتاء. اب مجہول ادائیگی میں رح کو پڑھتے ہیں رہ پڑھ دیتے ہیں. اور اسی طرح رحلۃ الشتاء، اب لام کو پڑھ دیتے ہیں لا، لمبا کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے، لام کے آگے الف پڑھا جا رہا ہے تو غلط ہو جائے گا. اور بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں ہا کو ہا سے بدل دیتے ہیں رحلۃ الشتاء، یا رحلۃ الشتاء، خوا کو ہا کو خوا سے بدل دیتے ہیں تو بھی غلط ہو جائے گا. درست ادائیگی ہے رحلۃ الشتاء. اب بعض لوگ جو ہیں شین کی مجہول ادائیگی جو ہے وہ کر دیتے ہیں، شی کی بجائے پڑھ دیتے ہیں شے. اور اسی طرح تائی، اس میں تا جو ہے یہ الف مدہ ہے. الف مدہ میں ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، منہ کھول کر آپ نے حروف مدہ کو ادا کرنا ہے کہ آواز باہر کی طرف آئے. اگر آواز جو ہے وہ باہر نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے یہ ناک میں چلی جائے گی، گناہ ہو جائے گا. تو گناہ یہاں پہ کرنا غلط ہے اور تجوید کے قواعد کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. تو لہٰذا ہم نے قرآن پاک کو اس طریقے سے پڑھنا ہے جیسے قرآن پاک نازل ہوا تھا. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر رحلۃ الشتاء منہ کھول کر الف مدہ کی آواز کو باہر نکالنا ہے.
اگر ہم منہ نہیں کھولتے پڑھتے ہیں، اس کو بند کر کے پڑھتے ہیں تو کیا بنے گا؟ تائیں، ناک میں وہاں چلی گئی تو غلط ہو جائے گا. اسی طرح وصیف، اب سواد کے بجائے اگر کوئی اس کو پڑھ دے وصیف پڑھ دے تو یہاں پہ سیف کا معنی ہوتا ہے تلوار، معنی ہی چینج ہو گیا، اور سویف کا معنی جو ہے اور ہے، سیف کا معنی اور ہے، تو دونوں کے معنی میں فرق اور مطلب بدل گیا. جب مطلب بدل جائے تو پھر کیا ہے؟ لحن جری ہے، کیونکہ ہم نے حرف کو حرف کی جگہ سے بدل دیا، حرف کو حرف سے بدل دیا تو معنی بدل گیا. بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں سیف تو پھر بھی غلط ہو جائے گا، مجہول ادائیگی ہے. اور اسی طرح سواد کی بجائے اگر کوئی پڑھ دے سیف پڑھ دے تو بھی غلط ہو جائے گا. درست ادائیگی ہے وصیف، وصیف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.